اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی قرآن کلاس آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 6 اور پہلے حصے میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن سیکھنے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور جس میں ابھی تک اتنے شارٹ وقت میں ہزاروں کے حساب سے الفاظ کا معنی، قرآن میں آنے والے الفاظ کا معنی جان پا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے بلکہ کسی حد تک یقیناً آپ میں سے بہت سے احباب جو الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ضرور کیجئے تاکہ جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا وہ پورا ہو۔ تو ابھی جیسے میں نے کھولا ہی تو سامنے میرے آ رہا ہے عبادتی ہی، تو یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا ہو اور یہ سارا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا اس سے الیہ اور الذین اور یہ سارے الفاظ جو ہم نے سیکھے تھے فضلی ہی، تو یہ بار بار آ رہے ہیں اس کے اندر، تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ یہ قرآن کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑھائیں۔ اور آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم ہزاروں کے حساب سے 3000 سے زائد 3796 بار قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ پائیں گے، اور بڑے آسان طریقے سے ہم نے پچھلے سبق میں اذان سیکھی تھی۔ آج کچھ الفاظ جو فجر کی اذان میں مختلف ہوتے ہیں ان پر بات ہوگی۔ اقامت میں کیا کہا جاتا ہے، وضو سے پہلے اور اس کے بعد کی دعا کیا ہے، اور اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی زبردست یہ وضو کے بعد کی دعا، امید ہے آپ میں سے اکثر احباب کو آتی ہوگی، اگر نہیں تو آج ہم ادھر ہی کلاس کے درمیان انشاءاللہ ایسے اس کو کریں گے کہ وہ یاد ہو جائے پکی ہمیں، پھر آپ اسے پڑھا بھی کیجئے گا۔ گرامر میں ہم نے اس سے پہلے والے میں آپ کو پتہ ہے نا وہ آپ جو کر رہے تھے لا من لی یا لا اور من اور ان اس کے آپ پریکٹس بھی کر رہے تھے، تو آج ہم بی فی اور اعلیٰ کے حوالے سے ٹیبل کریں گے، اور آج کا نقطہ تعلیم بڑا مزے کا ہے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم 23,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ اندازہ کریں صرف 6 اسباق کے اندر الحمدللہ۔ اب صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر وقت دیں، اور یہ جیسے ہماری بہن نے بھی مشورہ دیا ہم سب کو کہ اگر آپ گھر میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہی شروع کر دیں تو اس سے آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، اور آپ کو یاد ہے ہم سب نے کہا تھا کہ ہم ٹیچر موڈ میں بیٹھیں گے، ہے نا؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور فجر کی اذان میں ہم نے اذان کے الفاظ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ سارے۔ فجر کی اذان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فجر کی اذان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح، یہ 2 دفعہ جب کہا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 دفعہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ تو ہم آئیے اس کا پہلے آج دیکھ لیتے ہیں۔ الصلاح کا معنی تو یقیناً آپ سب کو آ گیا، ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتا دیں، پکا ہو جانا چاہیے سب کا۔ صلاح تو یہ تو اردو میں عام بھی ہے، تو مجھے امید ہے، اور وہی کلیہ یاد رکھا کریں، اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے تو اتنی اونچی آواز میں بولیے کہ آپ کے کان میں آواز پڑے اور آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا کہا ہے۔ تو صلاح کا معنی نماز، اور خیر، خیر کا معنی اردو میں تو ہم کہتے ہیں خیر والا کام، تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ بہتر کام، تو یہ بھی ہم نے پڑھا خیر بہتر، تو صلاح نماز، خیر بہتر۔ تو اب آگے کیا بچا؟ من، من بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو من کا معنی بھی ذرا مجھے بتا دیں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ کتنوں کو یاد ہے۔ من سے ماشاءاللہ سسٹر یمینہ بتا رہی ہیں من کا مطلب ہوتا ہے سے، سسٹر حمیرہ بھی بتا رہی ہیں، تو ویری گڈ۔ یہ ہم سب کو جو الفاظ پکے ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ذرا چیٹ باکس میں بتایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ سسٹر مریم بھی بتا رہی ہیں سے ہے اس کا مطلب۔ تو من النوم، اب اس میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ نیا ہے اس لائن میں، اور وہ کیا ہے؟ نوم۔ تو نوم کا مطلب ہے نیند، نوم کا مطلب ہے نیند، تو یاد رکھنے کے لیے نوم، نون سے نیند، ہے بھی مزے کا لفظ، اور فجر کی اذان کے وقت خاص طور پہ بولا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہوگی اس سے بھی ذہن میں رکھ لیں، من النوم، تو نماز کس سے بہتر ہے؟ نیند سے، لہٰذا یہ ہم نے فجر کی اذان میں جو 2 ایکسٹرا جو اضافی کلمات کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ یہ دہرایا جاتا ہے، اس میں نوم کا لفظ ہے اور وہ نیند اس کا مطلب ہے۔
اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے، تو کس معنی میں؟ نیند دیکھیں کیا ہے، نیند کیا ہے؟ آپ نیند کو موت کے برابر کہا گیا نا، کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو بس آپ جو ہے، جبکہ نماز کیا ہے؟ وہ تو اصل زندگی ہے، اور نماز اللہ کی پکار ہے۔ نیند کیا ہے؟ یہ ہمارے نفس کی پکار ہے۔ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا نفس کہتا نہیں سوتا رہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور فجر کے وقت تو عام طور پہ نفس اور ہمیں مجبور کرتا ہے۔ تو نیند جسم کو راحت تو پہنچاتی ہے، لیکن روح کی جو سکون اور راحت ہے یا غذا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اب تو سائنٹیفک سٹڈیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فجر کے وقت سوتے رہنے سے جسم کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، اور صبح اٹھ کے فجر کی وقت کی جو تازگی ہے اور ہوا ہے اور جو آکسیجن ہے وہ بہترین ہے، اور وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اب آپ کی باری ہے، اس خوبصورت سے ایکسپریشن کو آپ نے سیکھ لیا، آپس میں دہرائیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے، خود کو سکھائیے۔ اچھا، سکھانے کے لیے فارمولا یہ یاد رکھنا، جب بھی علم کہا جائے، اگر تو آپ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیے۔ اکیلے بھی ہیں تو خود سے بولیے الصلاۃ، نماز، خیر، بہتر ہے، من سے پہلے ہی پڑھا ہوا آپ نے، ریکال کریں کس ریفرنس سے پڑھا ہوا ہے؟ نوم کا مطلب آج ہم نے نیا معنی پڑھا، نیند سے۔ تو نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ صلاح ہے کیا؟ یہ ویسے اپنی حیت کے اعتبار سے، گرامر کے حساب سے یہ کیا ہے صلاح؟ تھوڑا تھوڑا آپ سے چیک بھی آپ کو کرنا چاہیے نا۔ آج سارے جواب کیا ہماری سسٹر یمینہ دیں گی، اور کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ؟ بردر عامر کہہ رہے ہیں، سسٹر صدف کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر نثار کہہ رہے ہیں، اس میں ویری گڈ۔ ہاں، یہ ساتھ سے ذرا مجھے بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا آپ کتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیٹ باکس کو بھی تھوڑا سا یوز کرنا بھی سیکھیں، اس پر سسٹر عفت بھی کہہ رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، نہیں یہ کوئی ہمارے کوئی کہہ رہا ہے کہ فیل ہے، نہیں جی، الصلاح میں تو الف لام لگا ہوا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے ہمیں، الف لام نشانی بھی ہے نا، یہ پکا کر لیں اس کو۔ سسٹر زیتون بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور مطاہر بھی، کہ اس میں یہ کیا ہے؟ یہ اس میں صلاح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو ہوتی ہے نا اذان، یہ دی جاتی ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی جیسے عشاء کی کچھ دیر پہلے یہاں اسلام آباد میں اذان ہوئی تو مسجد سے آواز آئی تو ہمیں پتہ چلا جی نماز کی تیاری ہے۔ اچھا، جو ہماری بہنیں تو نہیں جاتی، بھائیوں کو پتہ ہوگا، جب مسجد کے اندر نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، یعنی یہ اذان کے لیے تو مسجد پہنچے نا، جہاں جب جماعت کا وقت آتا ہے تو وہاں پر حی علی الصلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 اور کلمات جو ہیں، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، یہ دہرائے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کا بھی ہم معنی پڑھ لیتے ہیں اور اس سے بھی نئے الفاظ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا قد کا جو لفظ ہے نا، پہلا قد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت دفعہ قرآن میں آیا، 406 بار، 406 بار۔ سو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ، ہو چکا، آلریڈی، انڈیڈ، یعنی ایمفیسس دیتا ہے، ایمفیسس، یہ کہ کوئی چیز پہلے ہی ہو چکی، اتنی امپورٹنٹ ہے یا اتنا لازم ہے کہ ہو چکا، اس سینس میں، آلریڈی اس سینس میں اس کو۔ تو قد قامت الصلاح، قامت کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو میں ہم ایک لفظ قیام بولتے ہیں نا، کسی جگہ رک جانا، کھڑے ہو جانا، تو نماز میں بھی قیام ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے ذہن میں رکھ لیں جس طرح آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ تو قامت کھڑی ہوگی، قد کا مطلب پہلے تو اچھا سے ذہن میں رکھیں، قد آلریڈی، البتہ، ہو چکا کے معنی میں۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اذان تو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، اور اقامت کیا ہے کہ مسجد میں آ جاتے ہیں لوگ، بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سب چھوڑیے اور اب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ ٹھیک ہے جی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو قامت کھڑی ہو گئی، تو اس لیے ہم یہ اس کو یہاں سے، اور صلاح تو آپ کو پتہ ہی ہے نماز، تو اب یہ قد قامت الصلاح، اس کو بھی اچھا سا ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ قد کا معنی اور قامت تو آپ کو انشاءاللہ وہ ویسے تو ہم ایک اردو میں بولتے ہیں قد و قامت، ہے نا، کوئی کسی کا قد کتنا وہ اس کا ہے، تو وہاں سے کھڑے ہونے کا لفظ، لیکن قد کا مطلب عربی میں کیا؟ البتہ، آلریڈی، تحقیق، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ لیں اچھا سا، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔
وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. اب وضو سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور وضو کے بعد؟ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. وضو کے پہلے کی دعا تو چھوٹی سی ہے اور بڑی آسان سی. وضو سے پہلے آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ. تو ذرا پہلا والا جو لفظ ہے بسم، اس کے ذرا ٹکڑے کریں. کیا کریں گے؟ کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہے؟ یا یہ اصل میں کیا ہے؟ بی اور اسم. ماشاءاللہ سسٹر زیتون بہت اچھے انہوں نے کیے ہیں، برادر عامر نے بھی. بی اور اسم ٹھیک ہو گیا، یعنی نام سے یا بی لگا ہوا ہے تو بی جیسے حروف ابھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو نام اور سے اسم. نام یہ تو ہم نے ویسے بھی پڑھا ہے، اللہ کے نام سے. تو وضو سے پہلے آپ نے یہ کہنا بسم اللہ. دیٹس اٹ، ایزی، آسان ہے. اور وضو کے بعد کی دعا جو ہے نا، اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، یعنی توجہ سے پورے اس کے انہماک کے ساتھ وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. اب یہ دیکھیے یہ کتنا وی آئی پی پروٹوکول ہے، کتنا بڑا، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور صرف وضو کے بعد کی دعا پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. یہ آپ وہ وی آئی پی بن جاتے ہیں کہ 8 کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے جس دروازے سے. ورنہ تو ہے نا کہ کچھ لوگ خاص کسی ایک دروازے سے، کچھ کسی دروازے سے داخل ہوں گے. تو یہ اعزاز وضو کے بعد یہ جو دعا آگے آ رہی ہے، اور بڑی آسان دعا ہے. پہلا حصہ تو آپ کو چونکہ اذان میں بھی آتے ہیں، تشہد میں بھی وہ آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کو آتا بھی ہوگا، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ آج ہم ہی تھوڑی دیر میں اکٹھے مل کے یاد کر لیں گے. تو جب یہ جو دعا پڑھے گا اس کے حوالے سے حدیث کیا کہی جا رہی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے، 8 دروازے، تو ہم میرا خیال ہے ہم دنیا میں بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آئی پی پروٹوکول ملے، تو وہاں پہ تو یہ اتنا زبردست پروٹوکول 8 دروازے کھلے ہوں اور آپ کو اجازت کہ جس دروازے سے چاہیے انٹر ہو جائیے. اچھا اب یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع کے سارے الفاظ یہ اذان میں آئے ہیں، آپ نے پہلے ہی پڑھے ہیں، آپ کو آتے ہیں. تو آئیں ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشہدو کا معنی بتا دیں ذرا. اشہدو ہم نے پڑھا تھا، اشہدو کیا ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اشہدو یہ آپ کو یاد ہے نا، اذان کے اندر یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں. اور ان کا مطلب کون بتائے گا؟ ان اور ان سے ملتا جلتا کون سا لفظ پڑا ہے؟ چلیں ذرا تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ ذرا، ہاں ان سے ملتا جلتا، ان سے اننا. ہاں ان سے اننا، یہ ان اور اننا یہ ہم نے 2 پڑھے تھے نا الفاظ، آپ کو یاد ہے؟ تو صحیح ہو گیا، ویری گڈ. اور دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہو گیا کہ، بالکل ٹھیک. اور لا کا معنی بتائیں فوری. جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے، میں پھر کہوں گا جہاں بھی بیٹھے ہیں اونچی آواز میں اتنا بولیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، اور یوں سمجھے کہ آپ مجھے سنا رہے ہیں اور مجھے پتا چلے. ٹھیک ہے، آپ یوں بتا رہے ہیں مجھے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. جن نے کہا ہے نا نہیں، وہ تو سب پاس ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ کا مطلب نہیں. تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ پکے کرنے نا، آپ کی دہرائی ایک چھوٹا چھوٹا. میں چاہتا ہوں آپ کو چیلنج ملے اور آپ الہ. تو یہ میں چاہتا سلائیڈ ویسے بھی گزار دیتا، چلیں اچھا ہے کہ ہماری دہرائی ہو جائے اس حوالے سے. تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب بتا دیں. اللہ سوائے، اللہ اللہ کے سوا. تو ہم ایک ایک لفظ کو بھی ذہن رکھ لیں اور پورے ایکسپریشن کو بھی ذہن میں رکھ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہم نے اشہد اللہ الہ پڑھا ہے. اصل میں تو لکھا تو ہے نا اشہد ان اور لا الہ، لیکن عربی کلیہ کی وجہ سے چونکہ یہاں پر شد آ رہی ہے تو ہم اس کو آ کو جا کے ال کے ساتھ ملا رہے ہیں. اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. سسٹر مریم کہہ رہی ہیں تشدید کی وجہ سے، صحیح فرما رہی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہم سب کا پکا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ قریب المرگ شخص کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ اس کی دہرائی
اور اگر آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں تو عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ پڑھتے رہتے ہیں. اور اس کے فضائل میں بہت سی چیزیں ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور پھر آگے آ رہا ہے وحدہ. اب وحدہ وحدہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے. تو یہ ہم لفظ انشاءاللہ، یہ اردو میں بھی واحد کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اکیلے کے لیے، ایک چیز کے لیے. وحدہ. سو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. سب سے پہلے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پہلی بات. تو دوسری بات کہہ رہا ہوں وحدہ، وہ اکیلا ہے. یہ بھی اصل میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا ہو رہا ہے، پھر اور اس پہ سٹریس کی جا رہی ہے کہ وحدہ وہ اکیلا ہے. اور اگر کسی کو کوئی واحد کو اچھا سا یاد رکھنے کے لیے آپ نا واحد احد توحید کا کانسیپٹ یہ اللہ کو ایک جاننا. اللہ رب العزت ایک ہے، واحد، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ اور نہیں ہے. تو وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، لا شریک، لا کا مطلب آپ کو آتا ہے نہیں. شریک کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر، شرکا. جیسے آپ کورس اس کے اندر شریک ہیں سارے کے سارے. ہم عام طور پہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا شریکہ، یہ پنجابی میں اور اردو کے اندر بھی. تو شریک، پارٹنر، بزنس میں جیسے آپ کا کوئی شریک ہو، حصے دار. تو اللہ کا کوئی حصے دار کسی چیز میں نہیں ہے. لا شریک لہو، لہو اس کے لیے. یہاں سے اشارہ کر کے آپ مطلب ذہن میں لائیے. لہو آپ نے یہ ٹیبل کر لیا نا، لہو، لہم، لکا، لیل، لکم، لنا. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. تو الحمدللہ یہ ہمیں آتا بھی ہے. جی عبدالرافع آپ ہاتھ کھڑا کریں، لہو کا ٹیبل کروانا چاہ رہے ہیں تو کروائیے. جی چلے گئے. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو ہم بات کر رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ. وہ واحد ہے، اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور شریک کی جمع شرکا. ابھی میں نے بولا آپ سب اس کورس کے شرکا ہیں. تو شرکاء قرآن کورس، ٹھیک ہو گیا، اس کی جمع ہے شریک ایک. تو اس طرح سے اب یہ کہاں تک ہم نے کر لیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. 3 باتیں آ گئی اس میں. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا کوئی شریک نہیں. اچھا یہ سسٹر تہذیب کہہ رہی ہیں کہ سر کوئی کا کیا عربی ہوگی؟ سسٹر یہ جب ہم کسی بھی زبان کا رننگ ترجمہ کرتے ہیں نا تو کچھ الفاظ اس میں آ جاتے ہیں اس کو میننگ دینے کے لیے. تو عربی دان تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کیسا ہے، لیکن اردو میں آپ کو معنی ذرا اور کلیئر کرنے کے لیے، تو وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو لا شریک کے اندر ہی یہ لفظ موجود ہے، لہو اس کے لیے نہیں ہے. اچھا ابھی جیسے میں نے کہا شریک حصے دار، پارٹنر. اور شرک بھی یہیں سے ہے. شرک کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کسی کو برابر ٹھہرانا، شرک اس کے حصے دار بنانا. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے، اللہ کا پارٹنر بناتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ دنیاوی بتوں کو اور چیزوں کو، اور جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے پارٹنر بنایا ہوا. لہو اس کا، اس کے لیے، لہو اس کے لیے دونوں سینس میں، اور اس کا، تو اس کا کوئی شریک یا اس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں ہے. الحمدللہ. اب یہاں سے ہم نے وحدانیت کا ایک ہی بات ہے، دیکھیں ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ ایک ہی بات ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وحدہ وہ اکیلا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کوئی الہ نہیں تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا الہ ہے. لیکن پھر آ رہا ہے وحدہ وہ اکیلا ہے. پھر آ رہا ہے لا شریک لہ، کہ ابھی بھی کسی قسم کا تمہیں کوئی شک نہ رہے کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، کیونکہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، سب سے بڑا گناہ، اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے اس کی خطرناکی کو، اس کی ہولناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم نے پکا رہنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ ہی الہ ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ذہنوں میں اس کو پختہ کر لیں. لہٰذا اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. آپ کی باری ہے. علم
جی ہماری کسی بہن کا میسج تھا، شاید ان سے جوائن نہیں ہو رہا تھا، تو آئی ہیو جسٹ اینی ویز. جی تو پہلے تو ہم نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، الہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم وہی گواہی آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو اور بتائیے اس کا کیا مطلب ہے وَأَشْهَدُ، وہاں کا کیا مطلب ہے؟ ذرا آپ کی باری نا، آپ بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں. سسٹر زیتون، سسٹر نمرے لکھ رہی ہیں، سسٹر ارم بتا رہی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے اینڈ والا. اشہد وہی مانا گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں. انا دیکھیں دوبارہ آ گیا انا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، اب یہ پکا کر لیں، ان اور انا کا مطلب کیا ہوگا؟ کے. ٹھیک ہے، کے. ویری گڈ. یہ تک تو الفاظ ہمارے سسٹر سعیدہ، سسٹر تطہیر بتا رہی ہیں، بردر مہد. ویری گڈ. چلیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو اب یہ الفاظ ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں نیا کیا آیا؟ عبدہ. آپ میں سے کوئی ٹرائی کرے یہ عبدہ کے ٹکڑے کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ پہلے تو عبدہ کے ٹکڑے بتائے نا مجھے، پھر اس کے معنی پر آتے ہیں. ہاں اصل میں یہ عبدہ، عبدہ، عبدہ. عام طور پہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں عبداللہ، نام بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کوئی کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے نا، عبداللہ. تو عبداللہ عبدہ، اس کا بندہ. اس سے مراد کیا یہاں پر؟ عبدہ. یہ ہو کا کیا مطلب ہے بتائیں؟ اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں کیونکہ یہ بات چل رہی ہے نا تو اس کے تسلسل میں بات آ رہی ہے. پیچھے ہم گواہی دے چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم یہ گواہی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا عبداللہ سے عبد کا لفظ یاد رکھ لیں. یہ دیکھیں اس کے ٹکڑے، بندہ اس کا، اور اس کی جمع ہوتی ہے عباد، عباد اللہ. ٹھیک ہے. عبد ایک بندہ اور عباد زیادہ بندے. زیادہ کے لیے، جمع کے لیے ہم عباد کا لفظ بولیں گے. تو عبد اور عباد دونوں کو ذہن میں رکھ لیں. عبد کا مطلب بندہ، ایک بندہ، میں، آپ، ہم سب. لیکن ہم جب ایک بندہ میں عبد نا، تو ہم سب کیا ہیں؟ عباد ہیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا عبد اور عباد، بندہ اور بندے اس کے. اور پھر کیا؟ رسولہ، اس کے ٹکڑے کریں. جب آپ ٹکڑے کرنے سیکھ جائیں گے نا، دیکھیے آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے کرے گا. وا، رسول اور ہو. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا، یہ ہماری کس نے بہن نے بڑے اچھے انہوں نے لکھا ہے، اور سارے کر کے بھی ساتھ ہی بتائے ہیں. سسٹر صدف کہہ رہی ہیں وا، رسول اور ہو. ایکسلنٹ. 3 ٹکڑے ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہ کسی نے 4 بھی کیے ہوئے ہیں، دوبارہ سے غور کریں اس کے اوپر. وا ہے، رسول اور ہو. ٹھیک ہے. وا کا مطلب، اور ابھی آپ نے بتایا ہے، رسول رسول، اور ہو اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں. تو ہم نے یہ بھی گواہی دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب یہ بڑا خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. تو یہ عبدہ لفظ کا یہاں پہ اضافہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا اذان میں تو ہم نے کہا تھا نا واشہد ان محمد عبدہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ اشہد ان واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ جو عبدہ ہے نا، یہ خاص طور پر ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا عبد ہیں. اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام یا بندہ. غلام یا بندہ. کیوں؟ اس امت پر اللہ یہ انعام بھی کر رہا ہے، یاد بھی کروا رہا ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح غلط فہمی میں نہ پڑنا، ان کو اتنا اوپر نہ لے جانا کہ اللہ کے برابر بنا دینا، یا اللہ کا بیٹا بنا دینا، یا اللہ کا شریک بنا دینا. تو ایسا کام بالکل نہیں کرنا. تو الحمدللہ. اور یہ ہر نماز میں آپ دیکھیں، یہ وضو سے پہلے اور آخر، پھر تشہد میں ہم یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں، اب مسئلہ یہ کہ ہمیں یاد بھی تو ہونا، ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہو. تو اگر ہمیں معنی آتا ہو تو ہر دفعہ ہم کہیں گے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ہیں کیا؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ سے برابری کا کسی صورت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ہر کوئی، چاہے وہ جس بھی مقام پر فائز ہو، وہ اللہ کا عبد، غلام اور بندہ ہی ہے.
تو شرک کا دروازہ مکمل بند ہے کہ اللہ کے ساتھ برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ کے وہ بہترین عبد ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ان کی ذات مبارکہ، اور ہم بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں. تو عبدہ و رسولہ یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے جی، چلیں ایک دفعہ اسے پڑھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو عبدہ و رسولہ. اچھا، اب جو اگلے الفاظ ہیں یہ والے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ احباب کو آتے ہو، باقی ابھی میرے ساتھ اتنا دہرائیں کہ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے لفظ تو اللہم اکثر دعاؤں میں آتا ہے. اللہم، اللہم، اے اللہ. اس میں حرف ندا شامل ہے، اے اللہ. اللہم اجعل، اگر آگے آپ جوڑیں گے میم کے اوپر زبر جیم سے، مجعلنی من التوابین. تو اب اس کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. اللہم، اگر آپ الگ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھیں گے اجعلنی، 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 بنا دے مجھے. نی کا مطلب مجھے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. تو یہ جو یی ہے نا، یہ نی کی طرح بھی پڑھا جاتا ہے. کب اور کیوں پڑھا جاتا ہے یہ انشاءاللہ آگے ایکسپلین کریں گے، ابھی صرف ذہن میں رکھ لیں. تو اللہم، اے اللہ، پہلا تو دعائیہ لفظ. اجعلنی، اگر آپ نے توڑ کے پڑھنا ہے یوں پڑھ لیں، جوڑ کے پڑھنا ہے تو اللہم اجعلنی، جیسے آپ کو آسانی ہو. بہت ہی آسان ہے. سو اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اجعلنی، بنا دے مجھے، اجعلنی، بنا دے مجھے. من کا مطلب آپ کو پہلے ہی آتا ہے، من التوابین، من التوابین. ساتھ ساتھ دہرائیں، اس کو بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ سب کو. اللہم اجعلنی من التوابین. تو چھوٹی سی بات ہے، اللہم اجعلنی من التوابین. تو یہ ہم نے توابین کیسے بنا؟ توابین بنا ہے تابا. تابا ہوتا ہے وہ پلٹا. یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے، ابھی ذہن میں رکھ لیں. تائب پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، اور تواب بار بار پلٹنے والا. ٹھیک ہے، بار بار پلٹنے والا. ماشاءاللہ. ہاں، یا نون، بین نہیں، یا نون ہے جمع کا صیغہ. سسٹر ہماری صدف نے بڑا اچھا یاد کروایا ہے. آپ کو یاد ہی ہے نا یا نون، تو وہی یا نون لگا ہے تو یہ تواب سے توابین بن گیا، توابین. ٹھیک ہے، بار بار پلٹنے والا. تو یہ ہو گیا اللہم اجعلنی من التوابین. بہت آسان بات تھی. ساتھ وہی وجعلنی دوبارہ آ رہا ہے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین. متطہرین تو آسان ہے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں. من المتطہرین، طاہر ہوتا ہے نا، طاہر ہم کہتے ہیں طاہر، تو اس سے متطہرین، پاک صاف رہنے والے. تو اللہم اجعلنی، اے میرے اللہ، اے اللہ، بنا دے مجھے کیا؟ پہلے من التوابین، توابین میں سے، توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. وجعلنی، وہی وجعل، جیسے اجعلنی ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اجعلنی، بنا دے مجھے کیا؟ من المتطہرین. تو اگر آپ غور کریں تو ٹوٹل دعا میں کیا ہے؟ اللہم پہلا لفظ، اجعلنی دوسرا، اور من التوابین تیسرا. بس یہ ساری دعا ہے، کیونکہ آگے وہی وجعلنی دہرایا جا رہا ہے، من المتطہرین. یہ آپ کو یاد ہو گئی الحمدللہ. اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے. اب کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سے ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں، اللہ پہلے تو ہمیں توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کریں ہم. اور انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور باز ہی نہیں آتے. ایک لمحہ میں نماز پڑھ کے نکلے، نماز کے درمیان ادھر ادھر کی سوچیں اور غلطیاں، دنیا میں گم ہو گئے، اور یہ سارا شیطان ہر وقت ہمیں لگائے رکھتا ہے نا اس پر. تو اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ نہ ہو کہ غلطی کریں اور پھر ہم اس پر شرمندہ بھی نہ ہو، توبہ ہی نہ کریں اور اسی میں بھٹکتے رہیں اور شیطان ہمیں آہستہ آہستہ غلط طرف لے جائے. نہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو ہمیں بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں. ہم توبہ کرتے رہیں، بس تیری طرف پلٹتے رہیں. اور جب بھی غلطی ہو تو توبہ کیسے کی جائے، توبہ کی شرائط ذہن میں رکھیں. پہلے تو انشاءاللہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ضرور توبہ قبول کرے گا، وہ اتنا رحمان و رحیم ہے. اور طریقہ کیا ہو؟ غلطی کا اعتراف کیا جائے. پہلے تو شرمندہ ہو جہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اس چیز کا عہد کیا جائے کہ کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کی جائے گی.
اگر کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے، کسی کی شے، کسی کی زمین، کسی کا حق رکھ لیا ہے تو اس سے واپس کرنے کا ارادہ و عزم کیا جائے، اور پھر زبان سے بھی کہا جائے استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ پورا پروسیس ہے توبہ کرنے کا۔ نمبر 1، اعتراف کیا جائے غلطی کا، اس پر شرمندہ ہوا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ، پختہ عزم، اور جن کا حق مارا ہے ان کو لوٹایا جائے، ان سے معذرت کی جائے اگر زبان سے حق مارا ہے کسی کا، اور زبان سے پھر اللہ سے توبہ کی جائے استغفر اللہ۔ تو یہ تو توبہ کرنے کا طریقہ ہو گیا، اور دعا یہ مانگتے رہے اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اللہ تو ہمیں بار بار توبہ، ہم کبھی یہ بھٹک نہ جائیں کہ توبہ کی طرف توجہ ہی نہ ہو، وجعلنی من المتطہرین، اور ہمیں پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو پاکی کس قسم کی پاکی؟ خالی جسمانی پاکی نہیں، ہر طرح کی، ہمارے گھر پاک ہوں، ہمارے لباس پاک ہوں، ہمارا عقیدہ پاک صاف ستھرا ہو، اس میں گڑبڑ نہ ہوئی ہو۔ توحید کا عقیدہ پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو خیالات بھی پاک صاف ستھرے ہیں، اس میں یہ شیطان گسکے میں بھٹکائے نہیں۔ تو ہر قسم کی جسمانی، روحانی، معاشرتی، مذہبی، ہر طرح کی پاکی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ تو کیسی پیاری دعا ہے، یاد ہوئی کہ نہیں؟ آپ لوگ بتائیے مجھے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جس کو جس طرح آسان لگے نا اس طرح کر لیا کریں، جو ٹکڑے کر کے کر سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، ہے نا؟ سسٹر ارم کو تو یاد ہو گئی ہے ماشاءاللہ، سسٹر نمرے بھی کہہ رہی ہیں یاد ہو گئی ہے، اور احباب بتائیے، سب کو ہو جانی چاہیے یہ، ایک دو دفعہ اور سن لیں گے انشاءاللہ، پڑھ لیں گے، پکی ہو جائے گی، آسان ہے نا۔ پہلا حصہ تو ویسے ہی آپ سب کو آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 3 چیزیں تھی اس میں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں 2 چیزیں تھیں، اور آگے پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، اور بنا دے مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں۔ ماشاءاللہ بردر ذیشان کو بھی ہو گئی، سسٹر عروبہ کو بھی ہو گئی، تو یہ ہوئی نا بات۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہم قرآن کے ترجمے کے ساتھ یہ فائدے بھی لے رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ چلیں آپ ایک دو دفعہ جنہیں نہیں ہوئی ذرا اچھا سے اس کو پڑھیں۔ سسٹر نوشین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جی کہیے سسٹر۔ سسٹر نوشین آپ کو ان میوٹ کیا ہے؟ جی الحمدللہ، سسٹر ہیرا، سسٹر حمیرہ کو بھی یاد ہو گئی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے یا بتا رہی ہیں کہ یاد ہو گئی ہے؟ بردر سہیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان میوٹ کیا میں۔ کوئی آپ میں سے سنانا چاہتا ہے ابھی یہ دعا جسے یاد ہو گئی ہے؟ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ سوال میرا یہ تھا بھی یہ تو جو ہے دعا وضو کے بعد کی دعا، تو یہ تو ہم وضو کرتے ہوئے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے کہا ہے ماشاءاللہ، وضو کے بعد کی یہ دعا ہے، تو ہاں بعد میں کیوں؟ اصل میں تو وضو کے بعد کی دعا ہے، اور حدیث کے الفاظ کے حساب سے نا اب آپ کی مرضی، آپ وضو میں پڑھتے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک اور یہ جو دوسری دعا ہم نے جو یاد کی ہے، اللہم اجلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین، یہ بھی بعد میں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، یہ پوری دعا ہے، اصل میں وہ پورا ٹکڑا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ہے متطہرین، جی تا ایک تا متطہرین، باریک والا اور ایک تا موٹے والا، جی جی ٹھیک ہے، تطہرین، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ٹھیک۔ ہاں یعنی کہ ہم نے تو سر پہلے یہی سنا تھا بھی دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں وضو کرتے ہوئے ہاں، یا وہ بھی وضو ٹھیک ہے، کرنے کے حدیث بعد، میں دیکھیں مختلف چیزیں آتی ہیں، تو لیکن یہ ایڈیشن ہے اس میں۔ یہ الحمدللہ، ہاں یہ آپ اس کو اس میں دیکھیں نا، ساتھ کتنی پیاری دعا ایڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ میں خوب توبہ کرنے والوں میں، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ چلیں ہماری ایک کوئی بہن سنانا چاہتی ہیں، سسٹر سائمہ عبدالواحد، اور پھر آگے بڑھتے ہیں ان سے سن کے۔ چلیں سسٹر سنائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاء اللہ. اچھا سسٹر، ایسے ہے کہ جب آپ نے پڑھنا نا اللہم، اور اگر الگ الگ پڑھنی ہے تو پھر اللہم اجعلنی اس طرح، اور اگر روانی میں پڑھنی ہے پھر اللہم اجعلنی. ٹھیک ہے، تو یہ اجعل کیسے بن گیا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انشاءاللہ اسی کورس کے اندر یہ بات آپ سیکھیں گے آگے جا کے، بڑی مزے کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں تو ابھی ہم آ جاتے ہیں ہماری گرامر کی کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ پہلے ہم اسم کے حوالے سے اس کی نشانیاں وغیرہ پڑھے تھے. اب ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھیں، لفظ کی قسموں کے حوالے سے حروف جر پڑھے ہیں. آج ہم بی، فی اور الا پڑھیں گے. اس سے پہلے کوئکلی جو ہے نا، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے ٹی پی آئی کی مدد سے، اس کو ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اور آج ہماری بہن آپ کو اس کی وہ بھی کروا رہی تھی، ریویژن بھی. تو آپ کو یاد ہے شروع میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ضمائر تھے، اور ضمائر آپ کو اب یہ یاد بھی رہنا چاہیے، دو طرح کے ہیں جو الگ سے آتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. تو یہ پروناؤنس الگ سے آتے ہیں، اور جنہیں ہم ڈیٹیچڈ کہتے ہیں یا منفصلہ کہتے ہیں. تو یہ نہ بھی یاد رہیں، ٹرمینالوجی نہ ذہن میں رکھیں. اور جو جڑ کر آتے ہیں ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو یہ ہم متصلہ جڑ کر آنے والے. ٹھیک ہو گیا جی، اٹیچڈ پروناؤنس. تو چلیں پھر ہم نے پچھلی کلاس میں لی، من اور ان کے حوالے سے پڑھا تھا حروف، اور ان کے ٹیبل کیے تھے. تو وہ آج ماشاءاللہ بڑے اچھے دہرا رہے تھے ریویژن کی کلاس میں. میں نے دیکھا تو یہ 5000 بار قرآن میں آئے. تو میں نے آپ سے کہا تھا اپنے موبائل کی اس کو اسکرین شاٹ لگا لیجیے گا. کسی نے ایسا کیا تھا؟ کوئی کسی نے کیا تو بتائیں ذرا وہ چیٹ باکس میں. چلیں گڈ ہو گیا. سو وٹ وی ڈو از کہ اس طرح سے ہمیں اچھا سا، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں نا 5000 ورڈز، آپ مجھے خود بتائیں آپ کو دنیا کی کوئی چھوٹا سا فائدہ ملنا ہو نا، کسی کو 5000 روپے ملنے ہو، تو وہ گھنٹوں اس کے لیے کیا کیا جتن ہم کریں گے نا. تو اگر قرآن میں آنے والے 5000 الفاظ آپ کو آ جائیں صرف اتنا کرنے سے کہ آپ اس پورے ٹیبل کی اسکرین شاٹ، یہ ٹیبل دیکھیں نا، اس سے جو ہم نے بنائے تھے کہ کیا کیا بنائے تھے، یہ ان کے یہ والا پورا ٹیبل، یہ دیکھیں. اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ موبائل پہ لگا لیتے اور دیکھتے رہتے تو 5000 بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں. اور آج جب قرآن اٹھا کے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا تھا تو وہ لہو لہو والے الفاظ آ بھی رہے تھے بار بار، ہے نا. تو یہ بھی دیکھیں قرآن اسی طرح سے آپ قرآن کھولیں گے انشاءاللہ جو جو چیزیں آپ سیکھتے جا رہے ہیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پر جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے تو یہ میرے سامنے نکلا ہے 12واں پارہ وما من دابہ، اور سورہ ہود چل رہی ہے، اور اس کے اندر یہ میرے سامنے آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ، ان سب کے لیے. تو یہ دیکھیے یہ ہے مزے کی باتیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ اس طرح سے اس کو کوشش کرنی ہے، اور بار بار یہ الفاظ جو ہے نا چلتے جا رہے ہیں. آگے اگلے صفحے پر آ رہا ہے شکم منہو، یہ دیکھیں یہ منہو. سو الفاظ کی یہی جو ٹیبل ہے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے. تو ویسے یہ بڑی دلچسپ کام ہے، مزے کا کام ہے، اگر آپ اس کو جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ کام کے طور پر کریں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے چونکہ نیا سبق پڑھنا ہے تو آئیے ذرا خود کو ریلیکس کریں اور نئے سبق کی تھوڑی تیاری کریں اور گہری سانس لیں. تو آپ سب کو پتا ہوگا گہری سانس کا طریقہ، اندر ہوا لے کر جائیں، اس کو پورا بھریں سینے تک اور پھر باہر نکالیں. یہ خود کو ذرا ریلیکس کرنے کا اور ایک طریقہ ہوتا ہے.
ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے رب زدنی علما. اچھا سسٹر اروبا کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی, کسی اور کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. نہیں سر, آڈیو ویڈیو ایچ اینڈ کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے, ان کو اگر پرسنل میسج کر دیں. جزاک اللہ. اچھا جی, تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 3 اور حرف جر ایڈ کرنے جا رہے ہیں, بی, فی اور الا, اور اسی طرح انہی ضمائر کے ساتھ ہم 7 ضمائر کے ساتھ ان کو ملائیں گے, اور یہ آج مل کر 3500 سے زائد یعنی 3617 بار قرآن میں آئے ہیں. اور بڑا آسان کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف حرف کو یاد رکھ لینا ہے اور وہی ٹیبل اسی طرح ان کے ساتھ جوڑتے جانا ہے. کوئی نیا ایسا کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے, آسان ہے. ہم انشاءاللہ اس کو چند ہی منٹوں میں کر لیں گے, یہاں بھی پریکٹس کریں گے, آپ بعد میں بھی کیجئے گا. تو جیسے پہلے آپ نے لی من عن کا کیا تھا اسی طرح یہ ہوگا. آئیے پہلے ہم اس کی ایک ایک مثال سے نا اس کو یاد رکھنے کے لیے, تو بی کی مثال بہت ہی آسان ہے, آپ نے پہلے کی ہے, کسی کے ذہن میں ہے بی کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں ہم, بی کا معنی جی بتائیں. ماشاءاللہ یہ ہماری ایک سسٹر یمینہ تو لگتا ہے وہ ذہن پڑھ لیتی ہیں کہ کیا سوال ہونے جا رہا ہے, تو پہلے جواب دے دیتی ہیں. جی بسم اللہ سب سے آسان ریفرنس, ویری ایزی. سسٹر ہیرا نے بھی بتا دیا, سسٹر ہیرم نے بھی. بسم اللہ, بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے آ گیا نا اس میں سے, تو یہی سے کو ہم جوڑتے جائیں گے. معنی ہمیں ذہن میں آ گیا, سے بھی ہی, کس سے, اس سے, بہم ان سب سے. اچھا یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہم ہے نا, یہ ہی ہم بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو لہذا اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ بی ہو کی جگہ بی ہم, کیونکہ بی ہو نہیں پڑھا, مشکل ہوگا پڑھنا. تو عربوں نے اس کو پڑھا بی ہی, اس سے, بی ہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, اور وہ بھی کر سکتے ہیں بہا مونس والا, اس مونس سے عورت سے. تو چلیں اب آپ کی باری شروع. تو کون کرائے گا سب سے پہلے پریکٹس؟ اور ذرا نئے نئے احباب جو ہمارے کم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا وہ ہاتھ کھڑا کریں, اور آپ سب ان کو چانس دیں. سسٹر جویریہ آ گئی سب سے پہلے. جی سسٹر بتائیے, کرائیے. ہی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ایکسلنٹ سسٹر, بہت زبردست. ساتھ ساتھ اشارے ضرور کرنے ہیں. بردر مہتاب کروائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہی اس سے, بہم ان سب سے, بےکا آپ سے, بی مجھ سے, بےکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ایکسلنٹ, ویری گڈ جی. ساتھ اشارے کرنے ہیں ضرور. محمد ہارون اشارے بھی کریں اور ساتھ کروائیں بھی. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. ایکسلنٹ, ویری گڈ جی, بالکل ٹھیک ہے. اور محبوب احمد صاحب کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے, بہا اس خاتون سے. ایکسلنٹ. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی انہوں نے پروناؤنس بھی اچھا کیا ہے. بی ہی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, اور بہا اس مونس سے. اور اس کو اور ہم پکا کیسے کر لیں گے آگے, آئیے ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں, اور وہ کیسے ہم عربی بول چال میں اس کو اپلائی کریں گے. اور وہ ہم اپلائی کرتے ہوئے آئیے, پہلا ہم نے کہا حل اللہ رحیم بھی. حل اللہ, حل کا مطلب آپ کو آتا ہے, یہ ترجمہ آپ کے ذہن کو کرنا چاہیے. یہ ویسے ترجمہ یہاں پہ آپ کے سامنے کر دیا, یہ مجھے چاہیے تھا میں آپ سے پوچھتا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں. تو حل اللہ, حل کا مطلب آپ کو ہوتا ہے نا, کیا ہم نے سوالیہ کہا تھا, اللہ رحیم بھی. اللہ رحیم بھی, کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ تو ہے ہی مہربان نا. تو ذرا کہیے سارے خود کو, نعم اللہ رحیم بھی. اور اگر میں کہہ دوں حل اللہ رحیم بہم,
تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم فوری جواب میں کہیں گے نعم اللہ رحیم بہم، ہاں بے شک اللہ جو ہے، نعم اللہ رحیم بہم، اللہ ان سب کے ساتھ بھی مہربان ہے، جی ہاں۔ اور اگر میں کہوں کہ حل اللہ رحیم بکا، تو آپ فوری جواب دیں گے۔ ہے ہی بڑا مزے کا سوال نا، حل اللہ رحیم بکا، کس سے کہا ہے یہ میں نے؟ جو میرے سامنے بیٹھا ہے نا ایک بندہ پہلے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ فوری کہے گا نعم اللہ رحیم بی، ہے نا؟ تو اب تو یہ بالکل آپ کو ماشاءاللہ آ جانا چاہیے خوشی کے ساتھ، ذرا عربوں کے سٹائل میں آپ اس کو رحیم بی۔ اور اگر آپ سب میرے سامنے اور میں یہ کہوں حل اللہ رحیم بکم، رحیم بکم، تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ آپ فوری کہیں گے جی نعم اللہ رحیم بنا، اللہ رحیم بنا، اشارہ اپنی طرف کر لیں گے، تو اللہ رحیم بنا، ہاں اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، کس پر؟ بنا، ہم سب سے، ہم سب کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسے وہاں بھی بسم اللہ میں ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ اردو اس زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح سے معنی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ، آئیے جی، تو اب اگلا حرف کیا ہے ہمارا؟ وہ ہے فی۔ تو فی کا تو آپ سب کو معنی آنا چاہیے، فی سبیل اللہ پڑھا ہوا ہے نا سب نے، کہتے بھی ہیں ہم عام طور پہ، جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے فی سبیل اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں؟ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں رضا نہیں، تھوڑا سا یہ سبیل کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، راہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہاں ٹھیک ہے جی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ تو فی کا مطلب ہم نے یہاں سے یاد کون سا مطلب رکھنا ہے؟ فی کا، تو یہ اس ایکسپریشن سے فی کا مطلب سٹور کر لیں ذہن میں فوری، فی میں۔ اب جب ہم اس میں فی کو جوڑیں گے ہی کے ساتھ، تو فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، فی یا کہنا یہ لفظ، یہ دو یا مل رہے ہیں، ایک تو یہ والا اور یہ ایک فی کا یا، تو فی یا بن گیا، کیا بن گیا؟ فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس مؤنث میں، اور اس طرح سے۔ تو آئیے ایک دفعہ کریں اور پھر آپ کروائیں گے۔ فی ہی، اس میں، فیہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فیا، مجھ میں، فیکم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، اور فیہا، اس مؤنث میں۔ تو آئیے جی اب پریکٹس کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ صفی اللہ عامر کروائیے سب سے پہلے۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی ہی، مجھ میں، فی کا، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں۔ ویری گڈ جی، سسٹر عفت کروائیے۔ جی، فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں، فی ہا، اس عورت میں۔ ایکسیلنٹ بہن، بہت اچھا کروایا، اور ساتھ پریکٹس کے اشارے ضرور کرنے، ہم نے اشارے جو ہے نا ہمیں پھر پکا ہو جائے گا، پھر ہمیں فور یاد آ جائے کرے گا۔ سسٹر عمیرہ آپ بھی کروا دیجئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں، فی ہا، اس عورت میں۔ ایکسیلنٹ، بہت خوب۔ یہاں پہ تھی مسز میمن کا نام ابھی میں نے دیکھا تھا، وہ کافی دیر سے کہہ رہی تھی۔ جی سسٹر مریم میمن کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں،
فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ایکسلنٹ، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا مسز خالد آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یہ فیا مجھ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب سے، ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ایکسلنٹ بہن، بہت اچھا آپ نے کروایا ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال ہے، سسٹر لبنہ کہہ رہی ہیں اکثر لفظوں کا مطلب سے ہے تو فرق کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں کون سا لگانا ہے؟ من کا، ان کا، نی کا. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے بہن. یہ انشاءاللہ آپ صحیح فرما رہی ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ کہاں ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے. میں ایک عمومی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ اردو دان ہیں تو اگر لکھا ہو کاف یہ الف یا اور کاف یہ الف یا 2 مرتبہ، اور اگر جملہ کچھ اس طرح سے لکھا ہو آپ کے سامنے کہ اس نے، یہ کاف یہ الف یا اور کاف یہ الف یا، تو کون پڑھ کے دکھائے گا مجھے کہ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ چلیں ہم لیتے ہیں مسز خالد سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ذرا پڑھیے اردو کا یہ فقرہ، آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اس نے کیا کیا ہے. ہاں اب بہن یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ پہلے والا کیا ہے دوسرے والا کیا ہے؟ ایک جیسے لکھے ہوئے نا، اصل میں تو ہونا چاہیے، آپ ہو سکتا ہے یہ پڑھتی ہیں اس نے کیا کیا ہے یا اس نے کیا ہے نا؟ ہاں جی کیا کیا ہے، ہاں جی اس نے کیا کیا ہے. ہاں یہ اصل میں اردو زبان آپ کے ذہن میں ہے نا، تو زبان نے بتایا کہ اچھا ایک کیا ہوگا ایک کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو بہن کا سوال ہے نا سسٹر لبنہ کا، تو سسٹر ابھی ہم نے چونکہ شروع کیا ہے عربی، جو آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود چیزیں ہوتی جائیں گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. عربی میں آج ایک نیا لفظ ہم نے ایڈ بھی کیا، اذان میں بھی خیر کا لفظ آپ کو یاد ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، بہتر، گڈ، اچھی، اللہ نے ہم سب میں بھی خیر رکھی ہے. تو آئیے عربی کے اس میں حل فیہ خیر، حل فیہ خیر، تو آپ کہیں گے نعم فیہ خیر، حل فیہ خیر. اب یہ ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن آپ کو خود کوشش کرنی ہے کہ آپ کو آ جانا چاہیے. حل سوالیہ، فیہ اس میں، خیر کیا اس میں خیر ہے؟ تو آپ کہیں جی نعم فیہ خیر. اچھا یہ جو ہم نعم فیہ خیر کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں ہم فرض کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے ہر دفعہ نعم ہو، لا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہاں تاکہ نعم کا معنی آپ کو پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر کہیں حل فیہم خیر تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فیہم خیر. اصل چیز جو ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب کسی غائب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی، تو ہم اسی کے بارے میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نعم فیہم خیر. اور ہم یہ جملے بھی حل فی کا خیر، آپ میں، تو اب کیا کہیں گے آپ کہیں گے نعم فی یا، فی یا، یہ لفظ آپ نے فی یا، 2 یا ہے نا، فی یا، ہاں فی یا خیر، مجھ میں خیر ہے. اور اسی طرح حل فیکم خیر، تو آپ کیا کہیں نعم فینا خیر. تو ہماری بہن شروع میں کہہ رہی تھی سر ہم ایسے بول سکتے ہیں، بالکل اچھی اچھی باتیں اپنے بارے میں بھی کہیں، اللہ ہم سب میں خیر رکھے. تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھا سا آپ نے دہرانا ہے. میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ یہ کوئی پارٹنر ہوگا نا تو بڑا اچھا آسانی سے دہرائیاں ہو جایا کرے گی ان ساری چیزوں کی. آپ اس کو بولیں، وہ آپ سے بولیں، آپ اشارے دیکھیں کہ کیسے کہا جا رہا ہے. آج کا جو آخری حرف جر ہے 3 میں سے، ہم نے آج پڑھا نا، پہلے تو بی پڑھا بسم اللہ، پھر فی سبیل اللہ، اور اب پڑھیں گے علی. تو علی، عین والا علی جو ہے نا، یہ علی جو ہے نا یہ آتا ہے السلام علیکم، علیکم، یہ دیکھیں اس کے اندر یہ علی ہے، الف لام یا والا، سوری عین لام یا والا، عین لام یا والا، علیکم. تو اس علی کا مطلب ہوتا ہے پر. السلام علیکم، سلامتی ہو، علیکم، کم کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے آپ سب، اور علی آ گیا تو علیکم، آپ سب پر. ٹھیک ہے، السلام کا مطلب سلامتی ہو آپ سب پر. تو اسی ٹکڑے کو علی کو ہم جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، باقی سارے ضمائر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے علیہ اس پر،
अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर या हम सब पर। है ना मजे का? तो इसका मतलब है अब ये सलामती जो हम हमेशा दूसरों पे भेजते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, अस्सलामु अलैक एक बंदा हो, अलैका, तो आप ये भी कह सकते हैं अस्सलामु अलैका। अब आप अरबी दान हो गए, तो है ना मजे की बात। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, तो कौन दोहराएगा इसकी प्रैक्टिस, कौन करवाना चाहता है? सिस्टर जोहा करवाइए। कहाँ गया सिस्टर जोहा का? सिस्टर जोहा आप अनम्यूट करके प्रैक्टिस शुरू करवाइए इस टेबल की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आई एम सॉरी, मुझे ना मैं काफ़ी देर से हैंड रेस कर रही थी। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो ज़माइर हैं तमाम, तो आपने बताया था कि अरबी के अल्फाज जो हैं वो या इसम है या फेल हैं या हर्फ हैं। तो ये जितनी भी जो ज़माइर हैं ये हर्फ हैं या क्या हैं ये? अच्छा सिस्टर, जो ज़माइर है ना, ज़माइर वो तो देखें, ये ज़माइर उर्दू में हम कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे स्टैंड फॉर नाउन्स। नाउन्स इसम होते हैं, ठीक है? सही मींस तो ये हुआ तो हाँ, ये सब प्रोनाउंस है। और हु, हुम, का, यी, कुम, ये भी सारे, सिर्फ हमने फर्क इनका क्या रखा है कि वो अकेले आते हैं, ये जुड़ के आते हैं। हु, हुम, का, यी, कुम, ना वाले, ठीक है? सब मींस ये तमाम ज़माइर नाउन की यानी इसम की कैटेगरी में आएंगे। जी जी, इसम है। हरफ ये है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं आज, बी, फी और अला, ये हर्फ और जमीर मिलके अल्फाज बना रहे हैं, ठीक है? सही। तो मैं अब अपना सुनाती हूँ। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। एक्सीलेंट, बहुत खूब। चलें जी, सिस्टर अदीबा शाहनवाज करवाइए। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। माशाल्लाह, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6। माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। आपने तो दिल खुश कर दिया, आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो अल्लाह करे कि आप इसको बहुत खूब अच्छे तरीके से सीखें, और माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि हम सब अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आए। तो आइए, अभी तक हम नाम पढ़ते रहे ना, तो माँ का भी एक हमने सवालिया पढ़ा था। माँ का माना नहीं वाला भी होता है, ठीक है? माँ का माना नहीं, वो वाला माना भी हम अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हल अलैहि दैन, अब ये याद रखें, लफ्ज है दैन, दीन नहीं है, ये दैन जबर है दाल के ऊपर। तो वो दीन हमने पहले एक माना पढ़ा हुआ है। हल अलैहि दैन, दैन कहते हैं देन देना, कर्ज देना। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना कि लेन देन, आपस में लेना देना, तो देन देना, कर्ज। तो आप जवाब में क्या कहेंगे? मा अलैहि दैन, कर्जा अच्छी चीज नहीं, तो हमने माँ का इस्तेमाल कर लिया। नहीं है अलैहि दैन, उस पर कोई कर्ज नहीं है। और अगर उन सब पर पूछना हो तो हल अलैहिम दैन, तो आप क्या कहेंगे? मा अलैहिम दैन। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको मैं कहूं हल अलैका दैन, क्या जवाब देंगे आप सब? दीजिए। तो आप कहना चाहेंगे नहीं नहीं नहीं, मा अलैया दैन, मैं तो कर्ज लेता ही नहीं हूं भाई। अल अलैकुम दैन, तो आप कहेंगे मा अलैना दैन, नहीं जी हम नहीं लेते कर्जा। चलें, ये वाला इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस से सीख लेंगे। आज के दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बी ही फी ही अलैहि सीखा। ये पूरा टेबल हमारा हो गया। इस टेबल को अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, यानी आप इसको पूरे टेबल को स्क्रीनशॉट लगा दें मोबाइल पर, और इंशाल्लाह फिर हफ्ते के इन दिनों में इसको अच्छा सा याद कर लीजिएगा। ये इसके रेफरेंस एक्सप्रेशन एक दफा फिर देख लें। से, में और पर, बी, फी और अला हमने आज पढ़ा है। चलें जरा बिहिम का इशारा कीजिए सब लोग। किधर करेंगे आप? बिहिम का इशारा किस तरफ करेंगे? ऊंची आवाज में तर्जुमा भी करें इसका। अगर जब आप कर लेंगे फिर मुझे देखें। बिहिम उन सब से,
ٹھیک ہے جی, بہم. چلیں فیکم کا اشارہ کیجیے اور ترجمہ بھی کیجیے اونچی آواز میں. فیکم, فیکم آپ سب میں, علیہ, علیہ, علیہ اس پر, یوں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سسٹر تہذیب کہہ رہی ہے, میں ابھی اسکرین شاٹ لگا رہی ہوں. ویری گڈ. آئیے جی آج کا نقطہ تعلیم جلدی سے کر لیتے ہیں, ہمارا تقریباً وقت ہو گیا. تو آج کا نقطہ جو ہے آپ جو بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے, اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ دہرائی کی جائے, اور دہرائی کرنے کا طریقہ بہت ضروری ہے. دہرائی کیسے کی جائے وہ بھی بڑا ضروری ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا, 70, آپ اس میں سے 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں, اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں گھنٹے کے اندر اندر آپ کو PDF فائل بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو دہرا لیں. تو اگر 1 گھنٹے کے اندر ایک نظر دیکھ لیں آپ اس کو, تو وہ 1 دن تک یاد رہے گا. پھر 1 دن کے بعد 70% بھولیں گے. اس کا حل کیا ہے, آپ ویڈیو کو دیکھ لیں درمیان میں کچھ وقت نکال کے, ساری پورا گھنٹہ چاہے نہ بھی دیکھیں تو تھوڑی ریفلیکشنز دیکھ کے امپورٹنٹ تو دہرا لیں. اگر 1 دن کے بعد دہرا لیں گے تو پھر انشاءاللہ 1 ہفتے تک ذہن میں پکا ہو جائے گا. پھر ہفتے کے بعد 70% بھولنے کا ڈر ہے, اس کا حل کیا ہے, ہفتے کے اندر اندر دہرا کے ہوم ورک کر لیں, تو پھر مہینے تک کے لیے ذہن میں پکا ہو جائے گا. تو اس کا حل کیا ہے, ساتھ ساتھ آپ دہراتے رہیے, ورک بک کیجئے, اور بعض احباب یوں کرتے ہیں پھر آپ کا مڈ کوئز لیں گے, کوئزز لیں گے, تو انشاءاللہ دہرائیاں بھی ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ, اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہ بھولا کرے تو کیسے کیسے دہرائیے, 1 گھنٹے بعد, 1 دن کے بعد, 1 ہفتے بعد, اور 1 مہینے بعد, اور 6 ماہ بعد پورے کورس کی دہرائی کرتے رہیں گے. اس لیے ہمارے کچھ احباب جنہوں نے کورس پہلے کیا ہوتا ہے وہ 1-2 دفعہ اور کر لیتے ہیں کہ انہیں پکا ہو جائے. الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے قرآن میں آنے والے 63 الفاظ, 63 الفاظ نماز میں آنے والے جو قرآن میں 23,000 بار آئے ہیں, اس سے زائد بار سیکھ لیے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.